کہ آج کا دن یعنی 10 ذی الحجہ 10 ہجری رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، آخری 3 مہینے. تو کیا انقلابی کام اور کیا دین کا، اسلام کا تکمیل کا کام ہوا، اس کی وضاحت اس آیت کے ذریعے کی گئی. اور قیامت تک اگر ہم غور کریں تو یہ آیت اور جو موضوع ہم نے آج کی گفتگو کے لیے چنا، اور جمال چشتی صاحب بھی اس کے ایک اہم پہلو کو، سیرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح کر رہے تھے، تو 2 جملوں کے ذریعے ہم اس کو اور زیادہ آسان کر سکتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، تاریخ اور ان کے خاندان کے حالات، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آج سے 4218 سال پہلے، کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنی تاریخ میں جو ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے کا ہے، تو آج کل ملا کر 4218 سال ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ ایک طرف، بیٹے اسماعیل ایک طرف، یہ ایک خاندان. دوسری طرف ان کا جو دوسرا خاندان ہے، ماں سارہ اور بیٹے اسحاق، وہ دوسرا خاندان. اور ان کا تیسرا سلسلہ چلتا ہے بھتیجے سے، جو جارڈن یا اردن میں تھے، لوط علیہ السلام. تو ایسے ان کے 3 بڑے سلسلے خاندان کے. اور 4218 سال پہلے انسانیت کے لیے انہوں نے جو ایک مثال دی تھی کہ عظیم الشان، مثالی اور اعلیٰ خاندان کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسے ہونا چاہیے، اولاد کو کیسا ہونا چاہیے. تو 4218 سال پہلے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے ہر خاندان کو یہ مثال دی گئی کہ تمہارے خاندان کے افراد کیسے ہوں. تو پہلے جملے میں آپ ان سے حوالہ لیں گے، پھر ذرا قریب آئیں گے 1400 سال پہلے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سلسلے یعنی ماں ہاجرہ، بیٹے اسماعیل، اس خاندان سے ہیں. تو اس خاندان سے یہ آخری نبی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے صرف اعلیٰ، مثالی، عظیم الشان خاندان ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان اور اعلیٰ مثالی نظام کیسے قائم کیا جائے، گھروں میں، سماج میں، ملک میں اور پوری دنیا میں ایک عظیم الشان اور مثالی اور سلامتی اور رحمت کا نظام کیسے قائم کیا جائے. تو 14 سال پہلے یہ مکمل رہنمائی ملی. تو اگر یہ دونوں انبیاء سے آپ دیکھیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام ان کا خاندان، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاندان، تو یہ دونوں مثالیں قیامت تک کے لیے ملی. تو حج کو، قربانی کو اور عید الاضحیٰ کو ان دونوں خاندانوں کے ان پہلوؤں سے یاد کرنا چاہیے. اور جو حقیقی معنوں میں ان پہلوؤں کو اس انداز سے یاد کریں گے، وہی سب صحیح سبق لے سکیں گے، حج سے بھی، قربانی سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی. ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں. سورہ مائدہ آیت 3 جو میں نے پڑھی، اس کے 3 حصے ہیں، اس پر پہلے غور کیجیے. کیا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آخری حج، پہلا حج رحمت عالمین کا، اس موقع پر 10 ذی الحجہ کو، جبکہ 1.25 لاکھ لوگ سامنے ہیں، اور اب ان 1.25 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے پاس وہ عالمی مثالی نظام اور عالمی مثالی رحمت کا نظام وہ پیش کریں.
اور اس کی دعوت دیں، تو 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے جو عظیم الشان مثال دی جا رہی ہے تو اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ مائدہ کی آیت 3 کے پہلے حصے میں، دوسرے حصے کے بارے میں بعد میں کہوں گا۔ دیکھیے غور کیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن کہ 10 ذی الحجہ 10 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی مثالی نظام کا آخری سال، آخری چند مہینے، آخری 90 دن، اب اس میں سن لو ہم کیا دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا الیوم، آج کے دن، اکملتو، ہم نے کامل کر دیا۔ دیکھیں لفظوں پر بھی غور کیجیے، کیونکہ عربی کے لفظوں پر جس طرح غور ہوگا اس کی گہرائیاں، اس کی شان، اس کی آن بان روح سے معلوم ہوتی ہے۔ اکمل کہا اللہ تعالیٰ نے، صرف کامل نہیں کہا کہ پورا، اکمل، کامل سے بھی آگے اکمل کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آج دین کو اکمل کر دیا، کہ اب اس کی طرح کمال کا، اس کی طرح کامل اور اس کی طرح پورا اور اس کی طرح کمپلیٹ کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اکملت لکم، اور تم سب کے لیے، تم سب جو 1.25 لاکھ سامنے ہو، اور تم 1.25 لاکھ لوگ جا کر اب دنیا میں دعوت دو گے، جیسے آج 175 کروڑ ہو گئے، وہ 1.25 لاکھ لوگوں نے جو دعوت دی تھی، آج 175 کروڑ ہیں، لیکن اب 175 کروڑ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 425 کروڑ کو یہ بتائیں 223 ممالک میں کہ اکمل دین کیا ہے، اکمل نظام کیا ہے، اور وہ پرفیکٹ، صرف کمپلیٹ نہیں، پرفیکٹ وہ نظام کیا ہے وہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اکملت لکم دینکم، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ صرف اکمل ہی نہیں کیا، دین کو صرف اکمل ہی نہیں کیا، اتمم بھی کیا۔ اتمم تمام سے بنا، تمام کہتے ہیں کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی جس کے پورا ہونے میں، تمام کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بدرجہ اتم، کہ ایسا درجہ، ایسی ڈگری کہ اب اس کے بعد کوئی ڈگری باقی نہیں رہتی اس کے تمام ہونے میں۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اتممت علیکم، اور کیا چیز تمام کی، نعمتی، نعمت ہم نے تمام کر دی۔ اسلام نعمت ہے، دین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نعمت ہے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ انسانیت کے لیے نعمت ہے، اور جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا وہ سب نعمت ہیں، اور یہ نعمتیں زحمتوں سے بچاتی ہے، خرابیوں سے بچاتی ہے، ناکامیوں سے بچاتی ہے، نقصانات سے بچاتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو یہ ہے کمال، کیا اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمام کر دیا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَرَدِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، کہ اب اگر ہم راضی ہیں، رضیتُ، اور راضی ہو گئے اور راضی ہوں گے تو کس چیز سے؟ تو اب ہم صرف راضی ہوں گے اس دین سے، یہ دین جو دین اسلام ہے، یہ دین جو قرآن سے ہم دے رہے ہیں، یہ دین جو رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیرت پاک اور آپ کے کامل نمونے سے ہے، اب ہم صرف اس سے راضی ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی جیون پدھتی اور کوئی ویوستھا ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے، اور نہ وہ تمہیں دنیا میں فائدہ دے گی اور نہ وہ تمہیں آخرت میں فائدہ دے گی۔ تو رضیتو، ہم راضی بھی ہیں تو صرف اسلام سے۔ تو اللہ جس سے راضی ہوگا، راضی رہتا ہے اور اس سے اس کی رضا ملتی ہے، وہی تو انسان کرے گا، وہی تو اس کو کرنا چاہیے، وہی تو ہر خاندان کو کرنا چاہیے، وہی تو ہر فیملی اور ہر کٹنب کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات صرف ہمارے لیے نہیں ہے، حج کا پیغام، قربانی کا پیغام، عید الاضحیٰ کا پیغام صرف 175 کروڑ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے ذریعے 425 کروڑ بے کلمہ بھائی بہنوں کے لیے ہے۔
وطنی بھائی بہنوں کے لیے ہے، عالمی بھائی بہنوں کے لیے ہے کہ ان کو بھی بتانا ہے کہ وہ نظام جو کامل ہے، اکمل ہے، وہ نظام جو اتمم ہے، وہ نظام جو نعمت والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے چکا، قرآن مجید میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے چکا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ہے، احادیث میں ہے، سیرت پاک میں ہے۔ دیکھیں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ دین پہنچانا پڑے گا۔ یہ آیت جب آئی 10 ہجری 10 ذی الحجہ کو، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے جب اس کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ دن تھا کہ نعمت پوری ہوئی، دین کا اکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی اور اللہ راضی ہوا، تو یہ آیت کی بات جب ایک یہودی عالم کو معلوم ہوئی، یہودی عالم کو، بہت بڑا عالم یہودیوں کا، وہ آیا حضرت عمر کے دربار میں اور اس نے کہا، اے عمر، اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی، ہم یہودیوں کے پاس، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے بھی اسے عید ہی کا دن بنایا ہے، کہ ہم نے بھی عید الاضحیٰ بنائی ہے، صرف عید ہی نہیں بنائی، قربانی دی ایک جانور کی صورت میں، چھوٹے یا بڑے، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، اب اگر اس نعمت کے لیے، اس نعمت کے دین کے لیے اب اگر تو ہماری جان بھی لینا چاہے تو ہم اس سے ادا کرنے میں بھی دریغ نہیں رکھیں گے اور کوئی دقیقہ نہیں اٹھا کر رکھیں گے اور اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ہم نے بھی عید کے ساتھ اس شان کے ساتھ قربانی کا وعدہ کیا ہے۔ یہودی عالم دنگ رہ گیا، اس لیے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اس لیے یہاں 22 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ منائیں گے، مکے کے پاس اور ساری عرب دنیا میں وہ 21 تاریخ کو منائیں گے، اور اس کا عملی خوشی کا اعلان تو 20 تاریخ کو کریں گے، کل، کیونکہ یوم عرفہ کل ہے، کیونکہ وہ ہم سے ایک دن پہلے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے تاریخ۔ ایک بات پر اور غور کیجیے، رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں منانے کا حکم دیا، اور دونوں کا تعلق قرآن مجید سے ہے، یاد رکھیے۔ 2 عیدیں مسلمان مناتے ہیں اور دونوں کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ پہلی عید آپ نے کب منائی؟ یہ عید سے 70 دن پہلے۔ کیوں منائی؟ کہ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو نہ صرف منائی بلکہ پورا مہینے روزے رکھ کر، پورے مہینے تراویح پڑھ کر اس کے بعد عید منائی، اور اس خوشی کا اور شکریہ کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری شان اور تیری بڑی نعمت کہ تو نے قرآن دیا ہم کو، تو ہم نے اس وقت ایک عید منائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اب ہم اس نعمت کو مکمل کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم دوسری عید منائیں گے۔ اب تو آغاز میں پہلی عید، تکمیل میں دوسری عید، تو ہم بھی عید اسی لیے مناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے دونوں عیدوں کا تعلق قرآن مجید کے نزول اور اتمام سے ہے، نزول اور اختتام سے ہے، آغاز اور اختتام سے ہے۔ دیکھیے یہ پہلو بھولیے مت، یہ پہلو بتائیے لوگوں کو، عوام کو بتائیے، گھر والوں کو بتائیے، بے کلمہ بھائی بہنوں کو بتائیے، 223 لوگوں کے ملکوں کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی۔ ہم ایسے ہی تہوار اور ایسے ہی فیسٹیول نہیں مناتے ہیں، قرآن کی شان کے ساتھ مناتے ہیں کہ قرآن شروع ہوا تو ہم نے عید منائی، اور قرآن مکمل ہوا تو ہم نے عید منائی۔ دیکھیے یہ ہے، محض کھا لو پی لو، محض کچھ کاٹ لو اور محض کچھ رسم پوری کر لو، ہماری عید ایسے نہیں ہوتی، ہماری عید قرآن کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اور یہ بات بتائیے۔ پھر اس کے بعد یاد کیجئے عید قرباں، قرباں کا آپ بھی کہا نا، عید الاضحیٰ کہا ذبح اور ضحیٰ کے لحاظ سے، کہ جو جانور کاٹتے ہیں چھوٹا یا بڑا، جس کو جو ملے، اور جس کو ملے تو کرے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، تو وہ عید الاضحیٰ منائی، لیکن اسے عید قرباں بھی کہا گیا، عید قرباں۔ عید قرباں کیوں کہا گیا؟ عید قرباں کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے قربانی، قرباں، یہ لفظ قرب سے بنا، قرب، قرب نزدیکی، قرب اپنائیت،
قرب تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، قرب تعلق ابراہیم علیہ السلام ان کے اس پورے اسوے سے، قرب تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان کی، رحمت کی، عطا، اطاعت، اس کے حوالے سے۔ تم قربان بھی اگر منا رہے ہیں قرب کے لیے تو بس کاٹنے کی اور قربانی اور بلیدان کی بات نہیں ہے، آہوتی کی بات نہیں ہے، قرب کی بات ہے کہ ہم اللہ سے قرب چاہتے ہیں، اس عالمی خاندان سے اپنے خاندان کا قرب چاہتے ہیں، اور اس عالمی نظام سے، رحمت عالمین کا، اپنے زندگی کے نظام کا اور یہاں نظام لانے کا قرب چاہتے ہیں، وہ نزدیکی اور اپنائیت چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے عید قربہ بنائی ہے اور عید قربہ مناتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت سنی، وہ آیت بار بار سنیں گے، اور 22 تاریخ کو کچھ لوگ پڑھیں گے بھی، یہاں جو کروڑوں لوگ قربانی دیں گے، یعنی جانور ذبح کریں گے، پوری دنیا میں 50 کروڑ سے زیادہ لوگ قربانی دیں گے، ہیں 175 کروڑ، لیکن 50 75 100 کروڑ تک ایسا ہوگا کہ لوگ قربانی دیں گے، باقی جن کی گنجائشیں نہیں دیں گے، لیکن 75 سے 100 کروڑ ایسے ہیں جو قربانی دیں گے دنیا کے 223 ممالک میں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ اس وقت ایک دعا پڑھیں گے، دعا نہیں، وہ آیت پڑھیں گے، وہ آیت قربانی کے اظہار کے لیے، قرب کے اظہار کے لیے، نزدیکی اور اپنائیت کے اظہار کے لیے وہ پڑھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 162۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 پڑھیں گے۔ سب کیوں پڑھیں گے؟ کیا ہے اس میں؟ آئیے غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں پوری قربانی کی اور تینوں آیت میں نہیں جاؤں گا، 3 آیتیں ہیں لیکن میں ایک ہی آیت لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل، کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی قل پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا، یہی قل پہلے اسحاق علیہ السلام کو بھی کہا گیا، یہی حکم یعقوب علیہ السلام کو بھی دیا گیا، یہی حکم یوسف علیہ السلام کو بھی دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے وہ سلسلے سے جو فلسطین میں تھا، اور یہی حکم لوط علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا اردن میں، جارڈن میں، اور یہی حکم ادھر قرآن کے نزول کے وقت رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ابراہیم کے یہ سلسلے سے کہ جہاں وہ ماں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اور نسبت اور سلسلے سے، تو یہاں بھی حکم دیا گیا، اور یہاں کہا گیا کہ قل، کیا آپ کہیے اے سارے انبیاء کرام جن سے قرب، اپنائیت، نزدیکی چاہی جا رہی ہے، آپ کہیے، کیا کیا کہیے؟ 4 چیزیں کہیے کہ قل اِنَّا، کہ بے شک کوئی شک نہیں اور کوئی حرج نہیں اور کوئی چیز بچا کر باقی نہیں رکھیں گے، قل اِنَّا صلاتی، میری نماز، میری نمازیں، نماز بندگی، نماز مہربانی چاہنا اللہ تعالیٰ سے، نماز اللہ کی پکار پر دوڑ پڑنا، نماز اللہ کی پکار کے لیے دنیا کا ہر کام چھوڑ دینا، تو وہ صلات کے معنی صرف نماز نہیں، نماز تو فارسی لفظ ہے، صلات کے معنی دوڑنا اللہ کی طرف، صلات کے معنی لپکنا اللہ کی طرف، صلات معنی مہربانی چاہنا اللہ تعالیٰ کی، لپک کر، دوڑ کر، تڑپ کر، تو وہ صلات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل ان صلاتی، کہ ہاں میری وہ لپک، وہ تڑپ، وہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے لیے نماز، تو میری نماز، میری نمازیں، پھر وہ نسکی، نسک، مناسک حج بھی ہوتے ہیں، مناسک عمرہ کہ کیا 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 جائے، طریقہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن نسک ہر طرح کی قربانی کو بھی کہتے ہیں کہ حج کے موقع سے، عمرے کے موقع سے، یہ زندگی میں ہر وقت جب جس نسک، مناسک یا قربانی کی بات کی جائے گی وہ ادا کرنے کے لیے تڑپ کر، لپک کر دوڑیں، تو وہ نسکی، تو اس کا بھی اظہار کرتا ہے ایک بندہ، اور وہ بھی اظہار کرنے کے لیے ان سارے انبیاء کے ذریعے 4218 سال سے، 1400 سال سے اور آج تک اور قیامت تک یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کہو کہ نسکی، کیا میری ساری قربانیاں تیری نزدیکی پانے کے لیے ہر کچھ تج دینا، قربان کر دینا، ایثار کر دینا، میں تیار رہوں گا اس کے لیے، وہ نسکی، اور کب تک؟ وَمَحْيَايَ، حیات میں، پوری زندگی میں، پوری لائف میں،
پوری حیات میں تیار رہوں گا، صرف فجر یا ظہر، صرف جمعہ نہیں، صرف جمعہ. اب اللہ اکبر، ہم سو جمعہ کے ہو کر رہ گئے، چند نمازوں کے ہو کر رہ گئے، رمضان کے ہو کر رہ گئے، نہیں، ہر وقت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ یہ بھی کہو کہ ہر وقت، پوری زندگی میں، پوری حیات میں، ہر وقت، کہ ما حیایا. اور پھر کب تک؟ کچھ خاص موقعوں سے. ومماتی، موت تک. یہ زندگی جب تک چلے گی، یہ لائف جب تک چلے گی، اور یہ وشو میں میرا آیوش جب تک چلے گا، اس وقت تک مماتی، میں تیار رہوں گا ان چاروں چیزوں کے لیے اور کرتا رہوں گا. اور پھر میں کیا سمجھتا ہوں، وہ انبیاء نے کہا، وہ انبیاء کے بعد 4218 سال سے ان کے امتیوں نے کہا، اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظام برپا کر کے دکھایا، نظام برپا کر کے دکھایا. صرف محض نماز نہیں، محض قربانی نہیں، محض چند چیزیں نہیں، پورا نظام، پوری ویوستھا، پورا سسٹم آف لائف، پورا کوڈ آف کنڈکٹ، پورا کانسٹیٹیوشن، سب کچھ لازم کر کے، نافذ کر کے، چلا کر بتایا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کا وعدہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ آیت سورہ انعام 162 جہاں مکمل ہوتی ہے، وہاں ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ للہ رب العالمین، کہ چاروں چیزیں میں کیوں کرتا ہوں؟ میں اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہوں. میں اللہ رب العالمین کے لیے، کہ وہ رب، عالمین کا رب، عالمین کے رب کی شان، سارا عالم نہیں، سارے عالم اس کے قبضے میں، اس کی قدرت میں، تو اس سے نزدیکی، اس سے اپنائیت، اس سے قوت، اس سے تقوی، اس سب کے لیے میں یہ کرتا ہوں. اور اگر کسی کے دل میں یہ ہے، کسی بھائی کے، کسی بہن کے، 4218 سال پہلے، 14 سال پہلے، آج اور قیامت تک، تو وہ دنیا کی کسی بھی قوت، کسی بھی فورس اور کسی بھی ظالم اور کسی دشمن سے بھی خوف نہیں کرے گا. سب اس کی ٹھوکر میں ہوں گے، لیکن وہ اپنے رب سے، رب العالمین سے ایسا تقوی، ایسا توکل، ایسی نزدیکی اور ایسی اپنائیت اختیار کرے. حیثیت کیا ہے ان کیڑوں کی؟ ان کیڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم اس کے ہیں جو عالمین کا رب ہے، ہم اس کے ہیں جس کے عالمین قبض قدرت میں ہے، اور ایک اشارے کے منتظر ہے سب کچھ، ایک اشارے کے. دیکھیں کتنی قوت، کتنا اعتماد، کتنا توکل، کتنا بھروسہ ملتا ہے. اور وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ پڑھو، قربانی کے وقت بھی پڑھو، ہر وقت پڑھو، ہر وقت یاد کرو، 4218 سال کی تاریخ سے یاد کرو، 14 سال کی تاریخ سے یاد کرو، اور قیامت تک یاد کرتے رہو. ایسا یاد کرنا پڑے گا، ایسا یاد کرنا پڑے گا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ 75 کروڑ سے 100 کروڑ چٹھی پر لکھ کر لاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے. نہ وہ انی وجہتو والی پہلی آیت یاد ہے، نہ یہ سورہ انعام کی 162 یاد ہے، نہ 163 بھی پڑھی جاتی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اسی لیے تو مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں، چاہے کوئی بنے نہ بنے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی ساتھ آئے نہ، میں بن جاؤں. امرت، مجھے حکم دیا گیا، اور میں ہوں پھر انا اول المسلمین، میں ہوں اول فرمانبردار، اول مسلم. پھر میرے بیوی، پھر میرے بچے، پھر میرے دوست، میرے سماج والے، میرے قوم والے، میرے ملک والے، اور پورے 223 ملکوں کو بتاؤں گا، پھر ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. یہ جذبہ، یہ عمل، یہ انداز، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اور یہ اپنائیت، اس کے بعد وہ دعا دم لاتی ہے، اس کے بعد وہ دعا رنگ لاتی ہے، اس کے بعد وہ دعا اجالے لاتی ہے، اور روح پیدا ہوتی ہے اپنی زندگی میں اور سب کی زندگی میں. تو اس طرح سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر اور کچھ چیزیں یاد کیجیے. آپ دیکھیے کہ اگر حج کے حوالے سے یاد کریں، حج کے حوالے سے، کہ آخری حج کے موقع پر آخری خطبے میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4218 سال پہلے کی بھی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ کیا ملا مجھے، اور آپ نے کیا کیا یہاں 6 دن میں، اور اب کیا کرنا ہے قیامت تک. حج 6 دن کا ہے. یہ 6 دن کے مناسک، کچھ مناسک، کچھ کام، کچھ طریقہ کار، کچھ عبادتیں،
اور اس کے بعد زندگی بھر کرنا ہے. زندگی بھر کیا کرنا ہے؟ تو آپ دیکھیے قرآن پورا کا پورا اس سے معمور ہے، منور ہے. لیکن اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری حج کے موقع پر بہت ساری باتیں، تقریباً 12 احکامات، وہ 10 ذی الحجہ کو 9 تاریخ کو بتا دیے، 9 تاریخ کو، اور 10 ذی الحجہ کو پھر 2 احکام بتائے، سے 14 احکامات کل 14. جماعت اسلامی ہند نے کئی موقعوں سے وہ چھاپے ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، کہ اس یوم عرفہ کے موقع پر، عرفات کے موقع پر، یا جسے کہتے ہیں رکن اعظم حج، حج کا رکن اعظم، عرفات کا جو قیام ہے، عرفات کی جو حاضری ہے، اسے کہتے ہیں رکن اعظم حج. اور اللہ نے تو اسے بہت عظیم کہا. کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو آج کا تو جو دن ہے نا، یہ عرفے کا، تو وہ کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا یوم الحج الاکبر. یہ حج اکبر یہی ہے. وہ کل کی عید اور کل کی قربانی حج اکبر نہیں ہے، آج کا دن حج اکبر ہے. یہاں پر لوگوں نے مشہور کیا، اڑا دیا ناسمجھی میں، کہ جمعے کے دن اگر عید آ گئی اور جمعے کے دن حج آ گیا تو حج اکبر. اللہ تعالیٰ نے نہیں، وہ جو تمہاری عرفات کی حاضری ہے، اور عرفات کی حاضری کے موقع سے یہ پوری چیزیں یاد کرنا ہے، پورے نظام کو یاد کرنا ہے، اس عالمی خاندان کے عالمی قربانی کو یاد کرنا ہے، اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی رحمت کے نظام کو یاد کرنا ہے پورے عالم کا. تو یہ ہے یوم الحج الاکبر. تو کیا ملا اس میں؟ یا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارے کروں گا کہ وہ جو 14 احکامات ہیں، 14 احکامات رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سماج کے لیے، کہ انسانی سماج، انسانی سوسائٹی صبح سے لے کر شام تک جس ماحول میں رہتی ہے، اور جن جن میدانوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، جن جن پہلوؤں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں کی چنندہ احکامات کیا ہوں گے؟ جیسے انسانیت کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کون چھوٹا کون بڑا ہے؟ رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، یا زبان کی بنیاد پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خون ریزی اس بنیاد پر ہوئی کہ نسل کیا ہے، رنگ کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کیا ہے، اور اب بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اور رحمت عالمین وہ عالمی خطبہ دے دیا، عالمی خطبہ، عالم انسان کو عالمی خطبہ، عالمی نظام کے لیے، کہ بڑا کون چھوٹا کون، سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا سب سے بڑا. پھر مرد کا مقام کیا اور عورت کا مقام کیا؟ اس وقت بھارت میں اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر ظلم کہے تو عورتوں پر ہے، بچیوں پر ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ظلم ہے. 1400 سال پہلے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اور بچیوں کی اہمیت یاد دلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیا مقام ہے تمہاری عورتوں کا. رحمت عالمین وہاں عالمی خطبے میں بتا رہے ہیں، اس عالمی نظام کی بنیادوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اور آج سب سے زیادہ ظلم کی ماری ہماری بہنیں ہیں. میں ہماری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو پیاری بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، نیک بہنیں، کہ وہ خطبہ پڑھیں بعد میں، اور خود ہی پڑھیں، بھی اپنے بچوں کو، شوہر کو بتائیں، معاشرے میں بتائیں. اور ورلڈ بینک، اس کے بڑے بڑے جاننے والے پریشان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو گر رہا ہے یا روپیہ جو گر رہا ہے، اور اب جو سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو ایک کاغذ کی کرنسی بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اور یہ نظام بہت بکھر جائے گا. اور اب تڑپ رہے ہیں. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ باتیں بتائی ہے، 14 سال پہلے یہ باتیں بتائی ہے. پھر اس وقت ایک بڑی برائی ہے جس کا ذکر وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا، وہ ہے قتل. معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے ہیں، کہ گاڑی سے کٹ کیوں مار دی، گھور کر کیوں دیکھا، میرے گھر کے سامنے کچرا کیوں پھینک دیا، میرے 5 روپے کیوں نہیں دیے. اللہ اکبر.
لیکن انسان کا قتل اس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، بھارت میں بھی ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کہ انسانی جان کا احترام کرو، اور کتنا احترام، کیا با مثال دی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کعبہ بہت عظیم جگہ ہے، انسانوں کی عبادت کا مرکز ہے، پوجا کا نہیں ہے۔ پوجا کا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ پوجا کا کالا پتھر ہے، پوجا کا کالا پتھر نہیں، ایک مرکز پوری دنیا کے لیے کہ سب 223 ملکوں کے لوگ کدھر منہ کرے نماز کے وقت، اور حج کہاں کرے آ کر، صرف ایک مثالی مرکز بنایا گیا، اصل ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک مرکز اس نے دیا۔ لیکن اس مرکز کے بارے میں بھی اور انسانی جان کے موازنے کے ساتھ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ دیکھو اس کعبے سے بھی زیادہ انسانی خون کا احترام ہے۔ اللہ اکبر، کعبے سے بھی زیادہ انسانی جان کا اور انسانی خون کا احترام کرنا ہوگا۔ رحمت عالمین کی رحمت پر قربان جائیے کہ ایک انسان کا احترام کرنے کی کس درجے تعلیم دی جا رہی ہے۔ کسی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ انعام میں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام بتایا گیا ایک جان کا مقام، یہ وہ خطبے میں ہے، ادھر آیت میں بھی حکم آیا، خطبے میں بھی جاتے جاتے یاد دلایا گیا، خطبے میں بھی۔ پھر اور حقوق وراثت کے کہ ایک وراثت کے لحاظ سے بیٹا کس کو باپ کہے، باپ کس کو بیٹا کہے، کس کے لیے وصیت کرے، یہ سارے احکامات آخری بات میں بتاتا ہوں، یا وقت نہیں کہ میں زیادہ گہرائی میں جاؤں، یہ سب بتانے کے بعد رک جائیے، پھر واپس آئیے۔ ہم نے کیا یاد کیا پہلے کہ دیکھیں 4218 سال کا پہلے عالمی خاندان، 4218 سال پہلے کا عالمی خاندان، تینوں سلسلے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماں بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کی طرف سے، اور وہی اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے، یہ وہ عظیم الشان سلسلہ پہلا ایک۔ دوسرا ماں سارہ کی طرف سے، ماں سارہ کی طرف سے تو وہ کمال کا سلسلہ کہ ماں سارہ سے بیٹے اسحاق، بیٹے کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام، اور پڑ پوتے یوسف علیہ السلام، 4 نبی، 4 پشتیں ہیں نبیوں کی، کیا عظیم خاندان ہے۔ تو ان کی مثال کہ 4 پشتوں میں نبی، اور ایک اور بیچ میں دوسرے سلسلہ بھتیجے سے، جارڈن اردن عربی میں، ادھر لوط علیہ السلام سے بھتیجے سے، تو 3 بڑے سلسلے دیکھیے۔ وہ لیجیے عالمی خاندان، وہ عالمی خاندان کی مثال لیجیے پہلے، پھر دوسری مثال 14 سال پہلے کی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا نظام، رحمت کا کانسٹیٹیوشن، رحمت کی ویوستھا، رحمت کا سسٹم آف لائف۔ دیکھیں ایسا ہی بتانا سب کو، پورے قیامت تک دنیا والوں کو ایسے ہی بتانا چاہیے کہ وہ نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے دیا۔ اور اب حاجی ہو گئے لوگ، وہ تو 9 ذی الحجہ کو ہی ہو گئے، یوم الحج الاکبر کو ہو گئے، لیکن 10 تاریخ کو قربانی دی، حلق کیا، طواف زیارت کیا، میں نے بھی 2 سال پہلے کیا، یہ سب کیا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب کرے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ حج نصیب کرے، اور بہت آسانی سے نصیب کرے، ہماری ساری بہنوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ حج نصیب کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ آخری ہدایت جو کی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری ہدایت وہ آخر میں یاد کر لیجئے، آخری 2-3 منٹ میں، تو آخری ہدایت یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے احکامات بتانے کے بعد فرمایا تھا کہ اب سنو کیا کرنا ہے جا کر۔ آپ جا کر صرف یہ کہنا ہے کہ آپ حاجی صاحب بن گئے اور آپ کے بیگم حجانی ماں بن گئے، نہیں، اب ایک بڑا کام ملا، بڑی ذمہ داری ملی، اور موت تک پورا کرنا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ ذمہ داری پورا کرنا ہے۔ کیا؟ وہ جملہ سنیے رحمت عالمین کا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَلْيُبَلِّغ، جاؤ تبلیغ کرو، اب جاؤ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، جاؤ دنیا کے ہر شہر میں جاؤ، ہر ملک میں جاؤ، ہر گلی میں جاؤ، ہر گھر میں جاؤ،
ہمارے مراٹھا بہنوں کے پاس جاؤ، دلت بہنوں کے پاس جاؤ، دلت بھائیوں کے پاس جاؤ، مراٹھا بھائیوں کے پاس جاؤ، عیسائیوں کے پاس جاؤ، راجپوتوں کے پاس جاؤ، دھنگروں کے پاس جاؤ، سب کے پاس جاؤ، کیا کرو؟ شاہد بنو، شاہد گواہی دینے والے کہ دیکھو میں گواہی دے چکا، وہ عالمی خاندان کی 4218 سال پہلے کی، میں گواہی دے چکا کہ میں نے جو نظام قائم کیا، میں وہ گواہی دے چکا، نظام رحمت کا، نظام نیکیوں کا، نظام غریبی ختم کرنے کا، نظام سود ختم کرنے کا، اور نظام ایسی غریبی ختم کرنے کا کہ اب میں جب جا رہا ہوں یہاں سے تو زکوٰۃ کے دینے والے تو ہے، زکوٰۃ کا لینے والا ایک بھی نہیں ہے، یا ایسے نظام کا، ایسے نظام کی شہادت دو۔ اور کس پر؟ الغائب، جتنے یہاں سے غائب ہے، وہاں 1.25 لاکھ تھے، وہاں 1.25 لاکھ تھے عرفات کے میدان میں، وہ پورا عرفات کے میدان کا میں نے جائزہ لیا، میں نے 2007 میں بھی جائزہ لیا تھا، 2016 میں بھی جائزہ لیا، بہت بڑا میدان کہ جس میں کم سے کم 50 لاکھ لوگ تو اس وقت آ سکتے ہیں، اور وہ اس کو بڑا کر رہے ہیں، ان کو 1 کروڑ تک لے جانا ہے، وہ وہاں بعد میں 1 کروڑ لوگ آئیں گے، 50 لاکھ تو ابھی آ سکتے ہیں، 30 لاکھ تو ابھی کھڑ رہتے ہیں، تو وہ میدان، تو وہاں سے کہا گیا کہ جاؤ اے 1.25 لاکھ لوگوں، اے 30 لاکھ لوگوں، الغائب تک، الغائب 750 کروڑ کے پاس جاؤ، 223 ممالک، اور ان کو جا کر بتاؤ کہ 4218 سال پہلے کا وہ عالمی رحمت کا خاندان کون سا ہے، اور ان کو جا کر بتاؤ کہ 1400 سال پہلے کا عالمی رحمت کا نظام کیا ہے، یہ جا کر بتاؤ، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کا یہ مغرب سے عشاء کا مبارک موقع تو نے ہم کو توفیق دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان عظیم، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ السلام کے خاندان عظیم اور نظام عظیم، اس کو تو نے یاد کرنے کی توفیق دی، تو نے حج قربانی سمجھنے کی توفیق دی، تو نے خطبہ حجۃ الوداع چلتے چلتے سرسری صحیح سمجھنے کی توفیق دی۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، ہمارے جانوروں کو قبول کر، ہماری بندگی کو قبول کر، ہماری نمازوں کو، قربانی کو قبول کر، اور ہماری زندگی موت تیری اطاعت کے لیے لے لے، ہماری زندگی موت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرح زندگی گزارنے، اور ہماری زندگی اور موت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے لے لے۔